نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر کرم اور احسان ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے باجماعت مغرب کی نماز ادا کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ہر ہفتے کی جو ہوتی ہے ترتیب اپنا بیان کی اور ذکر کی، تو اس دفعہ جو ہے مجھے دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں اور ساتھیوں کے ساتھ جو اپنا اظہار خیال کریں۔ تو اظہار خیال تو کیا ہے کہ بس سلسلہ کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، سلسلہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس چیز کو بیان کرنا ہے، اور حضرت کے جو ملفوظات ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ بھائیو، بس اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دور کے اندر ہمیں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ سے جوڑا ہے، اور یہ سلسلہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے۔ اس کی جتنا بھی اس کو بیان کیا جائے تو وہ کم ہے، کیونکہ اس کے ہمارے اوپر ہر آدمی کے اوپر اس کا الگ ہی اس کی احسان ہے کہ ہر آدمی جب اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اور اب میں کیا ہو چکا ہوں، تو تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے کی کیا اہمیت ہے۔ اور الحمدللہ اس سلسلے نے دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو احسان کرتا ہے اس کو بدلے میں بھی احسان کے ساتھ ہی اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو سلسلے نے ہمیں جو ذکر سلسلے کی برکت سے ہم نے کی ہے، جو ذکر کبھی ہم نے ایک تسبیح بھی نہیں کی تھی، 33 دفعہ بھی بڑی مشکل سے پڑھتے تھے، الحمدللہ سلسلے کی برکت سے وہ ہم نے لاکھ اور کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ وظائف کیے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سلسلے کی وجہ سے ہماری مشہوری ہوئی ہے۔ ہم پہلے جتنے ساتھی ادھر بیٹھے ہیں، نہ میں ان کو جانتا تھا، نہ یہ مجھے جانتے تھے، نہ ہم کبھی کراچی گئے تھے، اور کراچی بھی مرکز ہمارا خواب تھا کہ ہم کراچی جائیں گے، کراچی کیسے ہوگا۔ الحمدللہ سلسلے میں آنے کے بعد ایسی جگہ پر گئے ہیں کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ہم بھی یہاں آئیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، احسان یہی ہے کہ پھر جب سلسلے کی برکت کی وجہ سے ہم نے اتنا بڑا ذکر کیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ذکر کیا ہے، تو پھر سلسلے کو بیان کرنا چاہیے، ہر جگہ ہر محفل میں اپنے سلسلے کو بیان کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنے سلسلے کو سب سے اوپر رکھیں گے تو سلسلہ ہمارے اوپر اور بھی کھلے گا، اور جب ہم اپنے سلسلے کو چھپائیں گے یا اپنے تک محدود کریں گے تو پھر ہم بھی محدود ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ علم کے بارے میں مشہور ہے کہ جب علم آپ چھپاؤ گے تو وہ علم ختم ہو جائے گا، وہ آپ تک ختم ہو، آپ کو بھی بھول جائے گا۔ لیکن وہی علم آپ جب معاشرے میں عام کرو گے، لوگوں کو سکھاؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے کہ ہمارا سلسلہ کیا ہے، اس کے اندر کس طرح ذکر اذکار ہے، کیا ترتیبات ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کے اندر بھی پختگی آئے گی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ اور لوگوں کو دعوت دیں گے کہ بھائی ذکر میں آؤ، ذکر کرو، اس سلسلے میں آؤ، سلسلے کی یہ ترتیبات ہیں، تو شیطان جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائے گا کہ بھائی اس کے اوپر توجہ کرو، اس کو جو ہے کرو کہ یہ باقی لوگوں کو دعوت نہ دے، خود ذکر کرنا شروع ہو جائے۔ لیکن ہم نے جو ہے شیطان کو شکست دینی ہے، اور سلسلے کے اندر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنا ربط جو ہے اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اللہ کو جو ہے اللہ کی وحدانیت ہے اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ہے اپنے دل کے اندر بیٹھانا ہے۔ اور یہی سلسلے میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر دل میں نہیں رکھنا، اور یہی توحید ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہونا ہے، اور اسی کی طرح ہماری کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی اسی میں کامیابی، اور آخرت میں بھی اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام، آپ علیہ السلام نے جو اپنی محنت کی 23 سال کی زندگی میں، جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا، اس کے بعد 23 سال جو آپ نے محنت کی، اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی جو تھی صحابہ اکرام نے محنت کی، صحابہ اکرام کے بعد جو ہے یہ محنت تابعین، تبع تابعین، اور اس کے وقت جو ہے علماء اکرام کے ذمہ ہے، اور الحمدللہ یہی محنت جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو اسی میں ہے کہ مخلوق جو ہے در بدر پھر رہی ہے،
مشرکوں کے پاس جا رہی ہے تو اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے اس کا رابط ہو جائے اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں. اور الحمدللہ اور باقی یہ ترتیبات جو ہے کہ ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. سلسلے میں آنے کے بعد بھی جب سلسلے کی ترتیبات کرتے ہیں اپنے جو استاذ ہیں ان سے پوچھتے نہیں ہیں, آگے پیچھے جو ہم بھٹکتے ہیں, تو یہ نعمت کی بقدری ہے. الحمدللہ اس جو سلسلہ نقشبندی شاذلی ہے اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ میں اس وقت رقیہ کا امام ہوں, تو جب حضرت امام ہے تو پھر پیچھے کوئی چیز بھی نہیں رہتی کہ ہم جو ہے سلسلے میں آنے کے بعد بھی جو ہے کبھی ایک کے پاس بھاگتے ہیں, کبھی دوسرے کے پاس بھاگتے ہیں کہ وہ مجرب عمل دے دو, یہ مجرب عمل دے دو. سب سے مجرب عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, اور نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. سب سے مجرب جو ہے وہ قرآن ہے, اور ہمارے سلسلے میں ساری جو ترتیبات ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے, اور نہ قرآن سے باہر کوئی چیز ہے, نہ حدیث سے باہر کوئی چیز ہے, نہ صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں ان سے یا اولیاء اعظام کی جو تعلیمات ہیں ان سے باہر کوئی چیز ہے. اور صحابہ کرام اولیاء اعظام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث ہے. اور الحمدللہ قرآن و حدیث کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی, ہماری آخرت بھی بنے گی. اور باقی بھی یہ ہے کہ ہم باہر اپنے سلسلے کی محنت کریں, لوگوں کے اوپر, لوگوں کو دعوت دیں, لوگوں کو بتائیں اپنے سلسلے کے بارے میں. اور جتنا یہ نہیں ہے کہ بس میں سلسلے میں آ گیا, میں ذکر کرنا شروع ہو گیا ہوں تو بس اس چیز کو اپنے تک محدود رکھیں. کوشش کریں کہ باقی جو لوگ ہیں جو ان کے مسئلے مسائل ہیں, دنیاوی طور پہ مسئلے مسائل ہیں, تو دنیاوی مسئلے مسائل اس لیے ہوتے ہیں, رزق کی تنگی اس لیے ہوتی ہے, معاشی مشکلات اس لیے پیدا ہوتی ہیں, اور لڑائیاں جھگڑے خاندانوں کے اندر اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم قرآن حدیث سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں, تو شیطان جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے, پھر ہم آگے پیچھے بھاگتے ہیں کہ اس کے پاس چلے جاؤ, وہ فلاں بابا جو ہے بڑا مضبوط ہے, فلاں بابا مضبوط ہے. اس بابے کو جو کہ جس نے دیا ہے ہم اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اس کے بعد جو ہے وسیلہ جو ذریعہ ہے اس کو استعمال کرو, ذریعے کو اختیار کرو. یہ نہیں کہ بس آپ نے جو ہے 2 رکعت نفل پڑھ لیا اور بیٹھ گیا کہ بس جی ادھر ہی مجھے مل جائے گا. لیکن آپ علیہ السلام نے جب بھی وہ مشکل آئی ہے آپ علیہ السلام کے اوپر تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے نفل پڑھے, پھر اللہ سے مدد مانگی ہے, اور اس کے بعد وسیلہ جو ذریعہ تھا اس وقت کو استعمال کیا ہے. تو یہ سنت سے ثابت ہے چیز اختیار کرنا جو ذریعہ ہے. تو اس کی کئی مثالیں ہیں, جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو بھائی میں بیمار ہو گیا 2 رکعت نفل پڑھوں گا اور اللہ سے شفا تو اللہ آپ کو دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنی نعمتیں پیدا کی ہیں ان کو بھی تو آپ استعمال کرو نا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زبان کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی ہم میڈیکل دوائی استعمال کرتے ہیں, معمولی سی ڈسپرین کی گولی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے اندر ساری اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کی نعمتوں سے وہ بنی ہوئی ہے. پیاز لہسن جو ہے, لہسن اس کا فارمولہ ہے, لہسن اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں. لہسن کس نے بنایا ہے؟ انسان نے تو نہیں بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے. اور باقی جو معاملات ہیں تو جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو ہمیں آگے پیچھے جو ہے منتیں ترلے کسی کے نہیں کرنے پڑیں گے, فلاں صاحب سے ملو, فلاں ملک سے ملو, یا فلاں خان سے ملو گے, وہ آپ کا معاملہ حل کرے گا. نہیں, جب آپ اللہ سے ملو گے, اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرو گے, اللہ وہ خان ملک نواب جو ہے وہ آپ کے قدموں میں بھیجے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا وہ معاملہ جو اللہ سے آپ نے معاملہ اپنا ظاہر کیا ہے وہ آپ کے خوب خیال میں بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے. اور یہی سلسلہ ہے, یہی سلسلہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنا رجوع اللہ ہے اس کو مضبوط کرو, اللہ کی طرف رجوع, اور باقی جو ہے مخلوق جو ہے خالق کے ساتھ جوڑو. یہ ترتیبات ہیں ہماری, اور لوگوں کے عقیدے کو جو بچانا ہے. جو لوگ ادھر ادھر جو بھاگ رہے ہیں, کبھی کس کے پاس بھاگ رہے ہیں, کبھی کس کے پاس بھاگ رہے ہیں, تو ان کو جو ہے ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ سلسلہ ہے, سلسلے کیا ہو, ذکر کرو, اذکار کرو, اللہ کی عبادت کرو, یہ چیزیں ہیں. اور بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے جو کچھ کہا سنا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے, یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے,
میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ بیان آج میں نے نہیں کرنا، لیکن آپ لوگوں کی توجہ جو ہے نا وہ بٹھا دیتی ہے۔ خیر، بیان کیا ہے کہ حال دل ہے، جیسا امیر صاحب نے فرمایا، اور جو انسان جہاں پر آتا ہے اور جو نیت لے کے آتا ہے اس کے قدر جو ہے اللہ منہ سے الفاظ کو نکلواتے ہیں۔ کمی جو ہے وہ ہماری اپنی طرف سے ہے، اور جو سچ بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا ایک نیک مقصد کے لیے ہے۔ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا اس زمانے کے جو اصول ہیں، جو شریعت نے بتائے ہیں، وہ ہم پر کیوں لاگو ہیں۔ کبھی کبھی شیطان ان چیزوں کے بارے میں وسوسے ہم پر ڈالتا ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہے کیا۔ یہ شیطان ایک کیفیت کا نام ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ابلیس ہی ہوگا۔ شیطان انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان جن بھی ہوتا ہے۔ اب کہو گے کہ کہاں، تو خناس کا ذکر موجود ہے، اور خناس کے ساتھ من الجنۃ والناس کا ذکر بھی موجود ہے کہ جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ شیاطین ہمارے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں، کبھی جنات کی صورت میں اور کبھی انسانوں کی صورت میں۔ اب جو آپ کو بہکائے وہ شیطان ہے، چاہے وہ اسلام سے بہکا رہا ہے، چاہے وہ آپ کو اللہ سے بہکا رہا ہے، چاہے وہ آپ کو رسول سے بہکا رہا ہے، چاہے وہ آپ کو احکامات دین سے بہکا رہا ہے۔ اور بعض چیزیں دنیا میں، اس لیے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جو آپ لوگ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ جی ٹخنوں سے اوپر جو ہے نا وہ سلوار رکھنی چاہیے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے۔ جس کو حضور سے جتنی محبت ہے وہ اپنی زندگی کو اتنا ہی حضور کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ عرب میں ایک دستور تھا، جنہوں نے تاریخ کی کتب پڑھی ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ لوگ جبے اور قمیضیں جو پہنتے تھے، شلواریں جو پہنتے تھے یا لنگی جو پہنتے تھے، تو وہ نا ان کی زمین پہ رگڑتی چلی جاتی تھی۔ تو وہ کیا کرتے تھے، یہ کام وہ فخر کے ساتھ اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے۔ جو جتنا زیادہ امیر ہوتا تھا اس کی قمیض یا وہ اتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو حضور جب تشریف لائے تو چونکہ وہ چیز تکبر کی وجہ سے تھی، اور تکبر تو اللہ کی چادر ہے، تو اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے اس وقت ہر حکم جو ہے نا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس بات پہ بات چل رہی تھی کہ ہر حکم کا شان نزول وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیوں تھا۔ اب ایک آدمی اس کے اندر تکبر نہیں ہے اور وہ عشق میں ہے اور وہ محبت میں حضور کی، تو وہ اپنی ساری، وہ یہ چیز نہیں دیکھے کہ حکم اس وقت تکبر کی وجہ سے آیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ حضور نے ساری عمر اس کو کیا، حضور نے ساری عمر اس کو کیا ہے، حضور نے ساری عمر داڑھی رکھی ہے۔ تو کچھ چیزیں محبت کی وجہ سے ہیں۔ دین میں جو عبادات ہیں، عبادات جو ہے وہ اللہ کا ساتھ جو خاص ہیں، ان کے اوپر دنیا میں اللہ نے کوئی سزا نہیں رکھی۔ نماز پڑھنے کے اوپر کوئی سزا ہے، روزے کے اوپر کوئی سزا ہے، تو عبادات پہ اللہ نے سزائیں دنیا میں نہیں رکھی۔ اور اسی طریقے سے جو سزائیں اللہ نے رکھی ہیں وہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے رکھی۔ آپ کا جو انسانی معاشرہ ہے وہ تباہ نہ ہو، اس کے لیے اب یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ اگر چوری کرنے والا مسلمان ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے،
اور چوری کرنے والا اگر یہودی ہو تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے اپنے ملک میں یا اپنی جگہ پہ یا اپنے رشتے کی وجہ سے کسی جگہ پر وہ یہ چیز کی تو وہ اس نے اپنا ذاتی فعل کیا، مذہب نے، اسلام نے اس کو یہ طریقہ سکھایا نہیں ہے۔ تو یہ جو سزائیں رکھی گئی ہیں یہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے گئی، قانون اصول وہ اسی لیے رکھے گئے، لیکن اگر ہم آج چل نہیں رہے تو یہی تو ہماری ذلت کا سبب ہے۔ ہمارا معاشرہ کیوں ٹھیک نہیں کہ جو معاشرے کے اصول ہمیں اسلام نے دیے وہ ہم نے اپنی زندگیوں میں سے نکال کر پھینک دیے۔ تو ہماری زندگیوں میں ہم کہتے ہیں فلاں، اب غلطیاں ہم لوگوں کی نکال رہے ہیں نا کہ اگر فلاں ٹھیک ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ٹھیک ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہونے کی کوشش میرے سمیت کوئی بھی نہیں کرے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میرا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، میرے معاملات تو اللہ درست فرما دے گا۔ لیکن جب میں اپنے معاملات کو درست نہیں کروں گا تو میں پھر پریشان رہوں گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، یہ خصوصاً سینئر شاگردوں سے بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنو، جو خاص کر رزق کے حوالے سے پریشان ہیں۔ معاملات کو درست کریں، معاملات کو کس کو درست کریں؟ معاملات کو درست کریں۔ جب ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے ہمارے سارے رزق کی پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ وہ حضرت فرماتے ہیں نا، شاذلی 27 دن بیٹھ کے کھائے گا، 3 دن کام کرے گا، 3 دن میں اللہ پورے مہینے کا خرچہ نکال دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ پورا مہینہ کام ہونا چاہیے، تو ہمیں تو کام سے مطلب ہے نا کہ ہمارا مہینہ چلنا چاہیے، تو مہینہ اللہ ایسے بھی چلا دیتے ہیں۔ لیکن چیز یہ ہے کہ معاملات درست ہوں گے تب معاملات، اور سب سے پہلا معاملہ جو ہے نا سلسلے میں وہ حضرت کے ساتھ ہے، یہی پتہ چلتا ہے۔ تھوڑا بہت چیک کرنے کے لیے ہم نے بھی رکھا، کہا تھا، لیکن اس پہ چلا کوئی ایک آدھی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں چلا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ 30% میرا اور 10% میں سے 5% جو ہے وہ مدرسے کا، تو ہم نے کہا تھا اس میں 5% اس خانقاہ کا، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کتنے لوگ دے رہے ہیں۔ جو علاج معالجہ کریں ان سے بات کریں، جو علاج معالجے والے نہیں ان سے بات نہیں کرنا۔ تو یہاں یہ اس لیے نہیں رکھا گیا، آپ باہر دیتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ باہر نہیں دیتے ہوں گے، میں تو گمان اچھا رکھتا ہوں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ معاملات کے کتنے ٹھیک ہیں۔ کہ حضرت نے بھی 30% حضرت کو ضرورت نہیں ہے، اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حضرت کو 30% جو دے رہے ہیں تو یہ حضرت نے جو گاڑیاں لی ہیں، حضرت نے جو فلیٹ لیے ہیں، حضرت نے جو فلاں چیز لی ہے، تو یہ میرے 30% سے آیا۔ ٹھیک ہے، یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ جو اتنا بڑا مرکز 10 کنال کا 20 کنال کا ہم نے لیا ہے وہ کیسے آیا، اس کے اوپر جو مسجد بنی، اس کے اوپر جو مدارس بنا، اس کے اوپر جو بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ڈیلی بیسس پہ کھانا پک رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارا جو مدرسہ ہے، ہمارا جو مرکز ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ کو اپنی خانقاہ کے اندر اپنے مرکز کا کوئی چندہ بخش نظر آیا؟ تو یہاں نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ اٹک کا یہ مرکزی خانقاہ ہے۔ تو اسی طرح جس بھی مرکز میں چلے جائیں وہاں آپ کو مرکزی خانقاہ کا کوئی ڈبہ چندے کا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارا مدرسہ ہے، ہمارا مرکز ہے، ہماری خانقاہ ہے، ہماری چیزیں تو ہمیں ہی چلانی ہے نا۔ ہم جو دوسروں کو جا کے کہیں کہ تم چندے دو، تم نظام تو اللہ نے چلانا ہوتا ہے نا، کوئی ایک بھی آ کے چلا لے گا کام، تو اللہ کسی سے بھی لے لے گا۔ یہاں پہ اکثر وہ ابھی یہ لڑکے کہتے تھے نا، استاد جی آپ کا ہونا ضروری ہے ورنہ نظام نہیں چلے گا۔ نظام اللہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کے وہ کہتے ہیں نا سر پہ پڑ دیے تو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اب جب نظام پڑا تو ساتھیوں پہ سختی شروع ہو گئی، ہر آدمی 500 روپے دے گا، 1000 روپے دے گا، 2000 روپے دے گا، تب خانقاہ چلے گی۔ بھائی آپ لوگوں کو یہ کہنا کہ جی آپ لوگ اس خانقاہ میں حصہ ڈالو تو یہ یادانی ہے۔ انسان کے اندر ایک مرض اللہ نے رکھا ہے، نسیان، وہ بھول جاتا ہے۔
یا پھر جب ہم لوگ کھانا وانا کھاتے ہیں اٹھ کے جانے لگتے ہیں تو بھول جاتا ہے. تو کوئی ساتھی اگر اعلان کرتا ہے یا کوئی ساتھی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی کچھ، تو ایک میں اس دن بھی ایک ساتھی کو سمجھا رہا تھا نا کہ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، رشتہ ہوتا ہے، تو اس وقت کو بعض اوقات بندہ بات بھی مشکل. میں نے تو آج دن تک کسی کو زبردستی کہا ہے کہ تم لوگ کیوں نہیں خانقاہ میں دیتے. کوئی ایک آدمی آ جائے اور کہے کہ میں نے اسے سختی سے کہا کہ تو خانقاہ میں پیسے کیوں نہیں ڈالتے، کہا ہے کسی کو. لیکن یہ آپ کے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو آپ کو کہ تو کیوں نہیں دیتا بھائی، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بدگمانی ہے یا وہ ہے. اور کہنے والا بھی نرم رویے سے کہے کہ بعض اوقات وہ آپ کو آپ کے اس رویے کی وجہ سے اس کی اگر نیت تبدیل ہو گئی تو گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا. پیسے تو آ جائیں گے، یہ نہیں دے گا تو کوئی اور دے گا، کوئی اور نہیں تو کوئی اور دے دے گا. نظام جو یہ اللہ کا سلسلہ اللہ کا ہے نا، تو نظام اللہ چلا رہے ہیں. تو اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی آدمی وہ دل پہ لے گیا بات اور اس نے وہ پیسے تو دے دیے لیکن اس کو وہ اجر نہیں ملے گا. نیکی وہ ہے جو دل سے کی جائے. اگر آپ کا دل نہیں ہے اس خانقاہ میں روپیہ بھی مت دو. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں نظام صحیح نہیں، تو جہاں آپ کا دل ہے وہاں دے دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ جو اعلان ہوتا ہے یا یہ جو ساتھی آپ کو، کیونکہ اللہ کے راستے پہ آپ لگائیں گے تو اللہ آپ کے نظاموں کو کھولے گا، آپ کے نظاموں کو بنائے گا. میں کہاں سے دوں؟ فوراً شیطان ہے تو کہاں سے دے گا، تیرا یہ مسئلہ ہے، تیرا یہ مسئلہ ہے. تو وہاں یہ مت کہیں کہ میں کہاں سے دوں، وہاں یہ کہیں کہ اللہ تو مجھے دے کہ میں اس کو دوں، تو مجھے دے کہ میں اس کو دوں. تو جانتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. ہم اس کے سامنے، جیسے ہم کہیں دینے والا کون ہے، تو مجھے بھی تو اللہ دے گا. ہم اس کے سامنے رونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ میری تنخواہ وہاں لگ گئی، وہ مجھے پیسے ملے وہاں لگ گئے، نہیں یار ابھی نہیں ہے، جب ہوں گے تو دے دوں گا. اس کو اپنے مسئلے مت بتاؤ، مسئلے اللہ کو بتاؤ کہ اللہ میرا مسئلہ ہے، میں پریشان ہوں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. وہ حضرت نے ایک آسان کلیہ فرمایا نا، فرمایا کہ اللہ کے پاس عاجزی سے بتاؤ اور اپنے دنیا جہان کے مسئلے اللہ کو بتاؤ. اور جب دنیا والے کے پاس جاؤ تو اسے کہو شکر الحمدللہ، کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ہے صبر. اور ساتھ میں شکر کہ الحمدللہ کھاتا ہوں. اس کو نہیں بتاؤ گے یہ صبر ہے، اور اس کے سامنے شکر کرو گے یہ صابر اور شاکر ہے. اور جب اللہ کے سامنے جاؤ تو وہاں وہ جسے کہتے ہیں نا بچہ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کا وہ ہاتھ یا پاؤں لگ جاتا ہے نا، تو اس کے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، پاں شروع ہو جاتی ہے. میں چاہتی یہ ہو گیا، مجھے فلاں نے مارا ہے. چھوٹا بچہ باہر سے اسے کوئی غصے سے ڈانٹ بھی دینا تو وہ اب گھر میں آ کے شروع ہو جائے گا، مجھے بابا نے مارا ہے، مجھے بہن نے مارا ہے، مجھے پڑوسی نے مارا ہے، پوری داستان سنائے گا. اللہ کے پاس بھی جب ہم جائیں تو ہم اپنی پوری داستان سنائیں، یہ ہوا، وہ ہوا، ایسے ہوا، فلاں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو تو دیکھ رہا ہے میں بدگمانی نہیں کرتا لیکن اس نے میرے ساتھ کیا ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ انصاف کر، خدا کا نام ہے، انصاف ہو گیا نا خود بھی رگڑے جاؤ. یا اللہ رحم کر، میرے ساتھ جو مسئلے بنے ہوئے ہیں اس پہ رحم کر. اس کا تو جان بڑا دل کر لو تو یہ کہہ دو کہ معاف کر دو. اب اگر نہیں ہوتا تو یہ کہہ دے اللہ بس مجھے نہیں بتا. معاف کرنے سے نا دل ہلکا ہو جاتا ہے. معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل ہلکا ہو جاتا ہے. ہم اپنے بڑوں سے ناراض ہیں. کن سے؟ ہم اپنے بڑوں سے ناراض ہیں. کوئی اپنے ماموں سے ناراض ہے، کوئی چاچے سے ناراض ہے، کوئی خالہ سے ناراض ہے، کوئی پھوپھی سے ناراض ہے، کوئی تائے سے ناراض. چھوٹوں سے تو چھوڑو اب، یا اپنے ان سے تو چھوڑو، ہم اپنے بڑوں سے ناراض ہیں. اب چھوٹی سی بات ہے، آج ہم اکڑ گئے، میں نہیں بولتا اس سے، میں نہیں کرتا معاف اسے، اور کل نعوذ باللہ اللہ آگے کہ نہیں کرتا، میں تجھے معاف نہیں کرتا، پھر کیا کریں گے؟ آج اس لیے معاف کر دیں کہ اللہ میں اسے معاف کر دوں تو مجھے معاف کر دیں. اچھا ہماری معافی بھی کیا ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے معاف کر دیں. اور پھر معاف کرنے کے بعد کہ نہیں میں تمہیں معاف تو کر دیا ہے لیکن تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے جب معاف ہو گئی تو بات ختم ہو گئی نا. جب معافی ہو گئی، ہم نے حضرت سے سیکھا، یہ مزاج ہم نے حضرت سے سیکھا. جہاں آپ نے حضرت کو یہ بات، آپ بڑی سے بڑی غلطی کر کے جاؤ نا، اللہ نے حضرت میں وہ صفات، وہ دل دیا ہے. جہاں آپ یہ کہو نا حضرت غلطی ہو گئی، ٹھک بریک لگے گی اس کے بعد اچھا چل جا. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں
ایک انسان ہو کر، ایک ولی ہو کر ان کا یہ عالم ہے، میرے رب کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کیسا رحیم ہوگا کہ آپ سوچ دیجیے. میرا یہ خیال ہے، وہ جب معاف کرنا چاہتا ہے نا، وہ تبھی تیرے دل میں ڈالتا ہے. مانگنا ہو، یہ مانگتا کیوں نہیں؟ تو مانگ کہ میں تجھے معاف کروں. میں قصہ اکثر سناتا ہوں نا، وہ موسیٰ علیہ السلام والا، کہ وہ اللہ رب العزت نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہو گئی نا، تو نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، پوری امت کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اور جب اللہ سے عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے، تیری امت میں ایک آدمی، ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو مجھے پتا ہے میرے کرتوت کیسے ہیں، میرے سے کیا کیا گناہ، کیا کیا غلطیاں، کیا کیا خطائیں ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، تم میں ایک شخص ایسا ہے. تو وہ اندر ہی اندر اب شروع ہو گیا، یا اللہ، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی رنگ میں تغیر نہیں بنا کہ کوئی پہچان سکے، لیکن دل میں شروع ہو گیا، یا اللہ آج عزت رکھ لے. وہ حضرت جی فرماتے ہیں نا، کبھی کبھی ماحول ایسا بنانا پڑتا ہے کہ بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا، لوگوں سے ڈرتا ہے. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا. تو جیسے ہی شروع ہوا تو بارش بھی شروع ہو گئی. وہ جیسے ہی شروع ہوا معافی کے لیے تو بارش بھی شروع ہو گئی. یہاں تک تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ جو اگلا پوائنٹ بیان کرنے لگا ہوں، اس پہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں. اللہ تو جانتا تھا نا کہ جب اس کو مجمع میں کھڑا کروں گا تو یہ ڈر جائے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا. وہ اللہ نے اس کو معاف کرنے کے لیے سارا نظام بنایا، نبی کی دعا روک دی. یہ میرے سے معافی مانگ لے اور میں اسے معاف کر دوں، یہ میرے سے معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں. وہ اللہ اتنا کریم ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی اصلاح بھی کرنا چاہوں گا، یہ بھی یاد رکھیے. جب آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، جب آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہاں بھی یاد رکھو اس بندے سے معافی مانگنی بھی ضروری ہے. یہ دو چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور اس معاملے میں ہم لوگ غلطی بھی کر جاتے ہیں. ایک ادھر اور ایک رزق کے معاملے میں. نصیب تو ہے، لیس الانسان الا، لیکن کوشش کرنے پر آپ کو آپ کا رزق ملے گا. یہ نہیں کہ گھر بیٹھے رہو. علم آپ کو ملتا ہے. اب کئی میں جس کو مخاطب کرتا ہوں نا، اس کو پتہ ہوتا ہے ایسے میں مجھے ضرورت نہیں ہے نام لینے کی. جو اس پہ بیٹھا ہے نا کہ میں اس سلسلے میں ہوں اور محنت نہیں کروں گا اذکار کی اور ساری چیزوں کی تو مجھے ساری چیزیں مل جائیں گی، تو کچھ فیض تو ملے گا، لیکن محنت اور وہ چیز جب نہیں ہوگی تو ملنے والا وہ اعلیٰ چیز نہیں ملے گی. اعلیٰ چیز یہاں محنت ہے، اور اس محنت کے بعد آپ پر مجاہدہ بھی آئے گا. شیطان تو آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گا نا، یہ تم نہیں کر سکو، ذکر نہیں کر سکو، سلسلے کا کام نہیں کر سکو، خانقاہ میں نہیں آ سکو، خانقاہ میں پیسے نہیں لگا سکو، یعنی ہر چیز کو اس پر کر لو. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق وہ تو روکے گئے، میرے سے نہیں ہوتی. تو یہی تو مجاہدہ ہے کہ اپنے نفس پہ پاؤں رکھو اور کرو یہ کام. نہیں ہو رہا تو، اور جب نہیں ہو رہا، جب تک نہیں نفس پہ پاؤں رکھ رہے تب اللہ سے مانگو، اللہ یہ کام میرے سے کرا لے، تو جانتا ہے کمزور میں نہیں کر سکتا ہوں، میرے سے کروا یہ کام. بار مانگنے اللہ دے دے گا، کروا لے گا آپ سے. اسی طریقے سے رزق کے حوالے سے محنت یا صبر ہے. اور صرف دعا کے سہارے بیٹھے ہو اور محنت نہیں کر رہے، اور صرف دعا کر رہے ہو اور محنت نہیں کر رہے، اور صرف محنت کر رہے ہو اور دعا نہیں کر رہے، دونوں قانون غلط ہے.
رزق اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا، اپنی طریقوں کو درست کرنا پڑے گا۔ ہمارے اندر ایک فرشتہ اللہ نے رکھا ہے۔ آج کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، سود لینا گناہ ہے۔ یہ بیسک ہو گیا تھا نا جی، وہ عالم ہے اس سے زیادہ سوال ہوگا۔ تو تجھے نہیں پتا، تو اتنا عالم تو بھی ہے کہ چوری گناہ ہے، اتنا عالم تو بھی ہے کہ سود گناہ ہے، اتنا عالم تو بھی ہے کہ جھوٹ گناہ ہے۔ یہ علم تو تجھے اللہ نے دیا ہے نا، تو جس کا علم تیرے پاس ہے اس کے حساب سے تو عالم ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو علم زیادہ چیزوں کا ہے، لیکن جن چیزوں کی وہ ہے تو وہ تو آپ کو بھی ہے۔ تو جس چیز کا علم ہے اس پر چلنا، اور جس کا علم نہیں ہے اس کا علم حاصل کرنا، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ مجھے نہیں پتا تو مجھے اللہ چھوڑ دے گا، کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو نہیں پتا تو معلوم کرو۔ جنہیں مولوی اپنے لیے چھوٹ پیدا کر لیتے ہیں، تو تم بھی مولوی بن جاؤ نا، کسی نے روکا ہے؟ کسی مفتی سے ہی پوچھ لو، کہ کسی ایرے غیرے سے مت پوچھو، کسی مفتی سے پوچھ لو کہ اس عالم نے یہ کام بتایا یوں ہے، کیا یوں ہے، تو کیوں کیا؟ وہ آپ کو سمجھا دے گا، رخصت بتا دے گا۔ اور اگر اس نے گناہ کیا ہے، تو بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں کرتا ہے، اگر وہ بخشا جائے گا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، تو میں بھی بخشنے والا تو اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو کر رہا ہے اس کو گناہ بھی سمجھتا ہو، اور تو جو اپنے آپ کو گناہ پر حلال سمجھتا ہے تو پکڑا جائے گا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا گناہ کو اپنے اوپر حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ تو کوئی کر رہا ہے اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے۔ گناہ کرنا تو غلط ہے، لیکن گناہ کو اپنے اوپر حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ کہ یہ ساری دنیا گناہ وہ کر رہی ہے، آپ کا بچنا ضروری ہے، آپ اپنے آپ میں غلط ہے۔ اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے تو اپنے لیے تو کم از کم غلط سمجھیں گے، میں یہ غلط ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو چیزیں ہیں، جہاں ہم نے دین سیکھنا ہے، ذکر کی وجہ سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور دین سیکھنے کی ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، اور نمازیں پڑھنے پر دل کرتا ہے، دین پر چلنے پہ دل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جو کہتے ہیں نا دنیا داری، یہ دنیا داری نہیں ہے، اصل دینداری یہی ہے کہ دنیا داری اصل دینداری ہے۔ میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے، میں نے میل جول کیسے رکھنا ہے، میں نے رشتہ داروں میں کیسے جانا ہے، کس کے ساتھ ملنا ہے، کس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ رشتے سارے کس نے بنائے؟ باتیں آپ نے بہت سنی ہوگی، یہ بھی نہیں سنی ہوگی۔ رشتے سارے کس نے بنائے؟ تو آپ جو کہتے کہ میں پھوپھیاں نہیں بننا، تو پھوپھی کس نے بنائی ہے؟ تو انکار اس رشتے کا جو ہو رہا ہے نا، اس لیے آپ کا دل نہیں کرتا بولنے کے لیے، لیکن ایسے الفاظ مت بولیں، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس رشتے کے لیے میرا دل نرم کر دے، میں اس کو معاف کر پاؤں، مجھے میرے دل کو سکون دے دے۔ آگے ہو جائے۔ ادھر جو چیز نہیں ہو رہی نا، پکڑ میں نہیں آ رہی، وہ اللہ سے مانگو نا، یہی اصل ہے۔ رشتے کے ساتھ تعلق نہیں بن رہا، اور
کسی بھی دین کے اس چیز پر نہیں چلا جا رہا تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ تھوڑی سی کبھی کبھی باتیں تلخ بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی جو ہے نا لیکن وہ جو چوٹ پڑتی ہے نا نفس پہ مزہ اس پہ آتا ہے، پھر اس پہ وہ ہوتا ہے۔ یہ رشتے جو ہے نا یہ اللہ نے ہمیں جو دیے ہیں، میرا بھائی نہیں کرتا، میرا فلاں نہیں کرتا، کیا ہو گیا یار؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے پچھلی دفعہ میں نے ایک قصہ سنایا تھا۔ ایک بھائی تھا، والد جائیداد جب چھوڑ کے مرا تو بڑے نے کچھ ناانصافی کر لی، تو چھوٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لے لو تم۔ تو باپ نے اسے کہا تھا کہ یہ اگر لڑے تو تم اسے دے دینا، زندگی میں کہا یا مرنے کے بعد کہا۔ تو اس نے باپ کی مان کر، ہاں زندہ تھا، باپ نے کہا میں تمہیں دعا دوں گا اگر یہ مکان تم بیٹے کو دے دو۔ تو وہ مکان دے دیا، خود کرائے پہ چلا گیا۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ ساری زندگی ہمارے سامنے وہ اس کے پاس وہی ایک رہا، اور جس کو باپ دعا دے کے گیا تھا اس کے پاس کئی مکان بنے۔ آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نہیں میری جائیداد ہے، میری چیز ہے، آپ کی وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے جیب میں ہے، جو آپ کے پاس ہے، یہی چیز ہے۔ وہ ایک ساتھی نے سوال کیا نا، مطمئن کیا ہے، سکون کیا ہے؟ جو یہ بڑے فرماتے ہیں نا ہمارے دلوں میں سکون، وہ سارے سکون کی تلاش میں۔ سکون کیا ہے؟ سکون یہ ہے کہ آپ کو غم کوئی نہ ہو۔ سکون کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر خواہش کوئی نہ ہو۔ خواہشیں ہیں نا، میرا بیٹا پڑھ جائے، اس کے لیے لگا ہوا ہے 12 14 16 18 گھنٹے۔ وہ کہتا ہے میری شادی ہو جائے، وہ اس کے لیے 18 گھنٹے لگا۔ یہ نہیں مانگنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے پاگل ہو جانا۔ اب یہ جو خواہش ہے نا آپ کے اندر، اس خواہش کو کم کریں، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ یہ جو غم ہے نا آپ کو لگتا ہے بڑی چیز لے لیں کہ آپ کا کوئی قریبی فوت ہو گیا، بڑا غم یہ ہے۔ یا یوں ہم کہہ لیں کہ میں کھانا نہیں کھا پا رہا، رزق کے معاملات تنگ ہیں، تو جب اللہ گوشت کھلاتا ہے گوشت کھا لو، اور جب اللہ دال کھلاتا ہے دال کھا لو۔ یہاں خواہش ختم ہو گئی تو زندگی پرسکون ہو گئی۔ اپنے نفس کو یہاں پہ لاؤ نا، کبھی کبھی جب گوشت کھا سکتے ہو تو دال کھاؤ، اور جب یہ دل کہہ رہا ہے کہ دال کھا تب گوشت کھا، تو پھر یہ عادی ہو جائے گا۔ وہ ایک بزرگ نے مجھے یہ بات کی تھی، اس وقت آزمائی، آج الحمدللہ اس پر کچھ نہ کچھ اللہ نے فرمایا کہ زمین پہ سویا کرو اور بہت زیادہ نرم بستر نہ ہو۔ تو جب تم کبھی نرم بستر پہ سو گے تو تمہیں نرم بستر اچھا لگے گا، اور جب تم ہر وقت نرم بستر پر سو گے تو جب کبھی تمہیں سخت پہ سونا پڑے گا تو تیرا سکون ٹھکمگا جائے گا۔ درمیانہ کھانا کھایا کرو، جب تم اچھا کھانا کھاؤ گے اپنی پسند تبدیل کر لو نا، اپنی مرغوب غذا گوشت کی جگہ دال بنا لو۔ اب کیسے بنائیں گے جی؟ مرغوب کیسے بنائیں گے؟ تو نہیں پسند بار بار کھاؤ تو اچھی لگنے لگے گی۔ تو جب گوشت کھاؤ گے نا، جب ملے گا تو مت بولو یار اللہ نے گوشت کھلایا ہے،
میں تو دال کھاتا ہوں لیکن اللہ نے گوشت کھلایا۔ خواہشیں ختم ہوں گی، جب خواہشیں کم ہوں گی وہ کیا ہو گیا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میرا بچہ کچھ بن جائے، بچے کو تو بنائے گا، تجھے کس نے بنایا؟ پڑھ جائے، پڑھ کے کیا بنے گا؟ وہ پڑھ لیتا ہے 16 جماعتیں پڑھنے کے بعد گھوم رہا تھا، مجھے نوکری نہیں مل رہی۔ 16 سال تو اس کے اسی لیے تو پڑھے گا نہیں۔ یہ خودکشی کیوں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس میں؟ خودکشیوں کی اب وہ کہتے ہیں میں 16 سال پڑھوں تو مجھے مینیجر کی پوسٹ ملے، اب مینیجر کتنے ہوں گے، کمپنیاں کتنی ہیں؟ پریشان ہوتا ہے۔ ان کے نفس مطمئنہ بنائیں، اپنے بچوں کو فیض و نور شروع کرائیں۔ جب یہ بنا ہوگا نا، اس کو پتہ ہے مجھے پڑھانا مسئلہ نہیں ہے، پڑھاؤ، علم حاصل کرنا چاہیے، فن سیکھنا چاہیے، علوم زمانے کے آپ نے اسے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کو سکھاؤ کہ اگر اللہ نہ چاہے تو تو کر کچھ نہیں سکتا، کچھ نہیں ہوگا۔ جو وہ ساری محنت کر لیتا ہے 18-20 سال، اور جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں یہ سب فضول ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ یہ بھی نعوذ باللہ انکار کر دیتا ہے کہ اللہ بھی نہیں ہے، اور میں تو دعائیں بھی بہت مانگی ہوں، کیونکہ ہم نے اس کا یقین اللہ پر نہیں بنایا، ہم نے اس پڑھائی پہ بنایا، ہم نے اسے نوکری کروانی ہے۔ اگر اس نے 16 علم ساتھ سیکھتا نا، ہمارا ایک دوست ہے جو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، گرمیوں کی چھٹیوں میں یا جو اس کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ ان کو سخت قسم کی مزدوری بھی کرواتا ہے۔ مزدوری سے مراد ہے کہ گھر کے سخت کاموں سے کرواتا ہے کہ یہ مشقت کے بھی عاری رہیں، آرام دہ نہ بنے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو جو ہے نا وہ سختی آئی نہیں، جو سختی ہم نے لکھی ہے وہ نہیں، تو جب اللہ نے سختی لکھی ہے تو کیسے بچائے گا؟ جب وہ رگڑا کھا رہا ہوتا ہے ادھر باپ رو رہا ہوتا ہے، ادھر بیٹا رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ سکھائیں لوگوں کو اور خود بھی سیکھیں اللہ۔ میں اکثر یہ الفاظ کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کو خالق سمجھیں، اللہ کو انسان نہیں سمجھیں، انسانوں جیسی توقعات نہیں رکھیں کہ میں نے اگر اللہ کو بلایا نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ پھر وہ سوشل میڈیا پہ پھر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، اللہ ایسے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ویسے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ویسے اللہ انسان تھوڑی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ نے تو عرض کی نا کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کسی طریقے سے، آؤ تو صحیح۔ میں نے عرض کی نا، ٹائم تو خیر کافی ہو گیا، آخری بات پہ بات ختم کر کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی ناراضگی، ٹھیک ہے، اللہ کی پہچان آپ اس سے سیکھیں۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے، تو آپ نے یہ جو لفظ سنا ہوا ہے 70 ماہ، اور پھر یہ جو سیکھا ہوا ہے کہ اللہ سے جو مانگو ملے گا، یہاں پہ بھی تھوڑا سا دھیان رکھیں نا کہ رضا بالقضاء بھی تو ہے۔ اب کوئی یہ کہے مرد کہ میرا بیٹا میرے میں سے ہو، تو یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا، اصول تو نہیں چینج ہوں گے نا۔ تو یہ بات بھی کہ اللہ سے سب کچھ مانگو تو سب کچھ ملے گا۔ تو مانگنا بھی، اللہ سے مانگنا بھی سیکھنا چاہیے۔ میں اللہ سے کیا مانگوں، کس طرح سے؟ جیسے ایک مشہور بات یہ ہے کہ آج لوگ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرما۔
کہاں سے آئے گا بھائی؟ عمر بہت آتے ہیں، ایک ہمارے پاس 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سارے، عمر بہت سارے ہیں، وہ عمر نہیں مل سکتا کیونکہ اس عمر نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے۔ تو جب آپ مانگیں گے کہ عمر والا ہے تو یہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں کیا مانگیں گے؟ اللہ انصاف والا حاکم عطا فرما، یا اللہ انصاف والا حاکم عطا۔ میں ہے وہ ہوگی ایک لطیفے کے ساتھ بات ختم کرتا نا، وہ ایک پٹھان تھا نا، تو اس نے کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ بہت دعائیں مانگی تو آخر فرشتوں نے نیچے آ کے کہا شادی تو کر لینا پھر اولاد بھی مل جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے انسان یہ سمجھ بھی لے کہ اس دعا سے ہمیں اللہ سے کیا مانگنا اور اس میں مجھے کیا کرنا ہے، صرف دعا کرنی ہے یا مجھے کوئی عملی اقدام خود بھی کرنا ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ سب دیتا ہے، اللہ سے سب مانگو، ایسا نہیں۔ دعا بھی سیکھنی چاہیے۔ علماء مفتیان کرام یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصود یا آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا مقصود یہی ہے کہ آپ اپنی ہر بات شیئر کریں، خود بتائیں یا کسی ساتھی کے ذریعے سے بتائیں۔ بہت شرم آتی ہے تو لکھ کے دے دو، تو اس کا طریقہ بھی لکھ کے مل جائے گا۔ میسج آج کل آسان ہے، ریٹرن میں میسج کر کے دے دو، وائس میسج بھیج دو، میں یہ آپ سے بات نہیں کر سکتا، میرا مسئلہ یہ ہے۔ تو اللہ سے کیسے مانگنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہاں جب آتے ہیں نا تو اپنی پریشانیاں جو آپ لے کے آتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک نیت یہ بھی لے کے آیا کریں کہ مجھے اللہ مل جائے، مجھے نیت یہی لے کے آئے۔ حاجات جو مرضی لائیں، جب ذکر ہو، جب ہم اللہ 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 کرتے ہیں تب اس اللہ اللہ میں یہ سمجھیں کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کیفیت کے ساتھ کیا کریں، ذکر جب کرتے ہیں نا کیفیت کے ساتھ کیا کریں۔ جب اللہ اللہ کرتے ہیں نا تو کیفیت کے ساتھ۔ یہ تیسرا ذکر ہے، پہلے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ناسوتی ذکر ہے۔ کیا ہے؟ آج مفتی صاحب کی کلاس کی چھٹی ہے، میرے خیال میں جو آ رہا ہے چلتا رہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ناسوتی ذکر ہے۔ ناسوت میں اللہ علم کھولتے ہیں، زمین سے اوپر، آسمان سے نیچے۔ اور یہ جو فی ظنون کے بعد تم لوگ لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ چھوڑ دیتے ہو نا، یہ سن لو، یہ جو لا الہ الا اللہ تم کرتے ہو ناسوت اللہ تم پر کھولتا ہے۔ چھوڑ دو گے تو کہاں سے کھولے گا؟ اور الا اللہ ملکوتی ذکر ہے، الا اللہ ملکوتی ذکر ہے، اور اللہ اللہ لاہوتی ذکر ہے۔ جب یہ کرو تو یہ تصور کرو کہ میں اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھا، تصور کرنا۔ اب جب دعا مانگو گے کیفیت تبدیل ہوگی، وہاں دل میں شروع ہو جاؤ، یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گار ہوں۔ پہلے معافی مانگو، پہلے تو دھل گیا نا، قرآن دھلا گیا، اب دھل گئے، اب مانگو، یا اللہ یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، سب مانگو، دے گا وہ۔ دعا تقدیریں بدلتی ہے۔ اب تقدیر بدلو گے کیسے؟ بدلنے کا طریقہ یہ ہے، بار بار مانگو، بار بار مانگو، بار بار مانگو، پھر دیکھو کیسے کھلتا ہے، پھر دیکھو وہ کیسے دیتا ہے۔ انوارات باہر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک کے اوپر جو کیفیت چل رہی ہے دوسرے پہ بھی وہ چلے گی۔ میرے پہ اگر چل رہی ہے تو دوسرے پہ بھی چلے گی۔ ہر آدمی نہ نور زمان بن سکتا ہے اور نہ وقاص بن سکتا ہے، اور نہ ابراہیم بن سکتا ہے اور نہ شاہ زمان بن سکتا ہے اور نہ عبدالرحمن۔ جب شیوخ چاروں کے مزاج جدا ہیں تو ہمارے ایک جیسے کیسے ہو؟
وہ ذکر کے بعد ہر ایک کی کیفیت جدا ہوگی، وہ ذکر کے بعد اس کے معاملات جدا ہوں گے، وہ ذکر کے بعد ہر ایک سے کام اللہ جدا انداز میں لے گا۔ تو اللہ آپ سے ایک بچے کو قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے نا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نیت آپ کی ہو کہ میں عالموں میں جا کے کام کروں، کام تو اللہ اپنی مرضی سے لے گا۔ تو ایک بچے کو قرآن پڑھانے کا کام اللہ آپ سے لے رہا ہے نا، اور آپ اپنا کام صحیح طور پہ کر رہے ہیں، بس آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ساتھ میں استغفار کرتے رہیں کہ اللہ میں تو اس کام کے قابل بھی نہیں ہوں جو تو میرے سے لے رہا ہے، پر تو میرے سے لے رہا ہے، تو زیادہ لے لے تو تیری مہربانی ہے، قابل تو میں اس کے بھی نہیں ہوں جو تو لے رہا ہے۔ تو آج کے بیان میں وہ حضرت نے فرمایا نا، سوال تم سے لوگ کرتے ہیں کہ تم کون سے مدرسے سے فارغ ہو، فاضل ہو، کون سے مدرسے سے؟ تو کہو میں شاذلیہ سے فاضل ہوں، کہو میں قادریہ سے فاضل ہوں، کہو میں نقشبندیہ سے فاضل ہوں، کہو میں اللہ کے مدرسے کا طالب علم ہوں، اور اللہ کے مدرسے کے طالب علم کبھی فاضل ہوتے ہی نہیں، موت تک علم حاصل کرتے رہتے، وہ کبھی فاضل نہیں ہوتے۔ یہ علم ہے، لہٰذا جیسے آپ طلب لے کے آؤ گے ویسا نظام سسٹم چلنا جو ہے۔ ساتھی کہتے ہیں نا، اکثر جب ذکر ہوتا ہے آج کچھ عجیب تھا، وہ سب کے لیے عجیب نہیں تھا، وہ تیرے لیے عجیب تھا، تجھ پہ آج کھلا ہے۔ تو ہر ایک کو بیان میں چیز چل رہی ہوتی ہے تو پھر تو سب کے لیے ہے، لیکن جو ذکر میں اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ اس کے لیے عجیب کیا اس لیے تھا کہ اس نے اس سے پہلے یہ چیز دیکھی نہیں تھی، اس کا حصہ ابھی شروع ہوا، اس کا نظام ابھی کھلنا شروع ہوا، تو وہ بڑی خوشی خوشی سے آتا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ کیفیت دیکھی، میرا یہ کشف تھا، میرا یہ معاملہ تھا، میرا یہ نظام تھا، میری یہ ترتیب۔ چلو گے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، آتے رہنا کمال ہے۔ کیا ہے؟ آتے رہنا کمال ہے، جڑے رہنا کمال ہے، دل ہو نہ ہو آتے رہو۔ باتیں تو زیادہ تر وہی ہوتی ہیں، اللہ جو ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ حضور ہمارے پیارے اور آخری نبی ہیں، انہی کے اوپر ساری گفتگو ہوتی ہے۔ ہر بار ہم سنتے ہیں عقائد پر بات ہوتی ہے، کچھ اعمال پر بات ہوتی ہے، تھوڑا سا وہ چلتا ہے، باتیں تو وہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بتانے سے ہماری باتیں ہمارے لیے پکی ہو جاتی ہیں، آپ کے سننے سے آپ کے لیے پکی ہو جاتی ہیں، اور پھر جیسے 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 انسان سنتا ہے وہ ایک یقین پختہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ 500 آدمی بیٹھے ہوں اور وہ آپ کے کہیں کہ غلط ہے، آپ کہتے ہو چھوڑو مونا تمہارا دماغ خراب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آتے رہنے میں یہ 3 چیزیں آپ کی یقین کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ وہ حق الیقین کیا ہے؟ اس چیز کو محسوس کرنا۔ عین الیقین کیا ہے؟ اس چیز کو دیکھنا۔ اور علم الیقین کیا ہے؟ کہ اس کا علم آپ کو مل جائے۔ علم کتابوں سے ملے گا، بیانوں سے ملے گا۔ نماز مومن کی اور معراج کیا ہے؟
ابھی ہم نے سن لیا تو علم آ گیا ہے، کیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج حضور نے کی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کو بھی ہوگی، کیونکہ نماز مومن کی، مگر بات یہ ہے کہ مومن بننا پڑے گا، نام والا نہیں، نام والا نہیں، ذکر والا۔ اب معراج کا سفر پہلے کشفی ہوگا، خواب میں ہوگا۔ حضور کو جو معراج ہوئی وہ ان کے جسم کے ساتھ ہوئی، جیسے ہمیں یہ پورا بندہ اٹھا گیا واپس آیا، یہ جسم جہاز میں بیٹھتا ہے بندہ جاتا ہے، ایسے براق کو بٹھا کر لے جایا گیا اور واپس آیا گیا۔ اب یہ سپیڈ ہے نا، آج آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں، راکٹ پہ بیٹھتے ہیں اور وہ سپیڈ سے جاتا ہے، سب کہتے ہیں جی پھر ان کو کچھ محسوس کیوں نہیں؟ تو جہاز میں آپ جب بیٹھے ہوتے تو آپ ساکن بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ کے کپڑے اڑ رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں؟ بولے ساکن بیٹھا، اس کے اندر اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کی ایک سپیڈ ہے۔ آج آپ کی الیکٹرک سے جن چیزوں کا انکار ہوتا رہا، آج جب سائنس جیسے جیسے ترقی کری ہے تو آپ ان چیزوں کا اقرار کر رہے ہو۔ تو تیز رفتاری، اور اتنی تیز رفتاری کہ واپس آئے تو دروازے کی کنڈی۔ اب یہاں پر آپ کو کشفی ہوگا، آپ کے لطائف معراج کر کے آئیں گے، تو یہ ہوگا عین الیقین، اور ایک ہوگا کہ آپ روحی طور پر ہو کے آئیں گے، تو یہ ہوگا حق الیقین۔ میں وہ جملہ میں لازمی بولتا ہوتا ہوں، تبلیغی تو ہوں نا میں تھوڑا سا، اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اب محنت کیا ہے بھائی؟ آتے رہو، کسی کو اللہ جلدی دے گا، کسی کو اللہ دیر سے دے گا، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں، پھر وہ علم ہو یا مال ہو یا اللہ تو نے جو دیا اس پہ تیرا شکر، وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کرتے ہیں ٹائم تو آپ اگلی دفعہ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب آپ کو تیرے حوالے سے، یا اللہ، یا اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں نے مانگی، اللہ سب عطا فرما۔ ان شرور اور فتن سے پناہ مانگی، پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رستے کی، دین کی، شہادت کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں اور خصوصاً ہم پاکستانیوں میں اتفاق اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری امت کا جوڑ پیدا فرما، ہم میں موجود شیطانوں کو پسپا فرما، تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمارے آپس میں اتفاق اور جوڑ پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے سلسلے کا فیض پورے عالم میں پھیلا۔ یا اللہ ہم سے عافیت اور آسانی کے ساتھ کام لے لے، ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ تیری رضا اول بھی مقصود ہے، تیری رضا آخر بھی مقصود ہے۔ یا اللہ اس سلسلے میں جو ولایت چھپی ہوئی ہے، یا اللہ سب کو آسانی اور عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اس سلسلے میں جتنے راز و راموز دنیاوی آخرتی موجود ہیں، آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ اس اذکار کے ساتھ دنیاوی فوائد، آخروی فوائد، یا اللہ سب عطا فرما۔
یا اللہ ہمارے شیخ کو سرکار زمانہ بنا، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، دن دگنی رات چگنی دین و دنیاوی ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ جس طرح وہ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس طرح چلنے والا بنا، ان سے غلطیوں میں کمیاں کوتاہیوں میں یا اللہ ان کے ساتھ جو ہو جاتی ہیں، ان کی جو ناقدری ہو جاتی ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں ناقدروں میں سے نہ پیدا کر، یا اللہ ہمیں اپنے شیوخ کی، اپنے استادوں کی، اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بڑوں کی قدر کرنے والا بنا، یا اللہ جن کے نہیں چلے گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے شیخ یا اللہ ان کی ہر گرم ہوا سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی گرم ہوا سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ ان سے صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ تیرا نام سننے کے لیے، تیرے حبیب کا نام سننے کے لیے، سلسلے کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں پوری فرما، یا اللہ جو پریشانیاں ہیں دور فرما، یا اللہ جو ہماری گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے یا اللہ گناہ معاف فرما، نحوستوں بھی یا اللہ تو دھو دے، یا اللہ خصوصی کرم فرما، یا اللہ آج تک جو ہوا آئندہ نہیں کریں گے یا اللہ معاف فرما دے، آئندہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، یا اللہ جن ساتھیوں کا ذکر رکا ہوا ہے یا اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس وجہ سے رکا، کمی کوتاہی کی وجہ سے رکا یا اللہ ان کے ذکر کو چالو فرما، جنہوں نے شروع نہیں کیا انہیں شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہاں اٹک میں سلسلے میں ہمیں جو پریشانیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں ختم فرما، جن علاقوں میں کام نہیں ہو رہا ان علاقوں میں کام کی کوئی صورت بنا، یا اللہ ہمیں اپنے علم سے علم، اپنے حلم سے حلم عطا فرما، یا اللہ دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے مشکلیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یا اللہ تو خود ہی ہم سے کروا لے، ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، تو ہی ہمیں بچا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نیکیاں نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، یا اللہ تو ہی ہم سے کروا، یا اللہ ہمارے لیے آسانی فرما، اللہ ہمارے لیے عافیت فرما، اللہ خصوصی کرم و رحم فرما، جب اس دنیا سے جا رہے ہوں ہمارے جسم کا روح تیرے ذکر سے شاد اور آباد ہو، زبان پر کلمہ جاری و ساری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔